یہ جو آپ نے آخر میں ہم سے بات فرمائی ہے کہ کچھ دین میں احکامات ہیں جو پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ کے طور پہ دیے گئے ہیں مرد و زن کے اختلاط کے آداب کے طور پہ، اس کو یوں کیوں آپ نے بیان کیا کہ اس کا اگر ارتکاب ہوتا ہے تو یہ چھوٹی برائیاں ہیں، اور چھوٹی برائیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی سے بچو گے تو چھوٹی یعنی اس کو اسی اصول پہ کیوں نہ لیا جائے جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات میں بتایا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی ہو تو آپ نے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کہیں نہیں کھولنی، تو اب اگر ڈرامے کے اندر حقیقت میں تو وہ محرم نہیں ہے لیکن تمثیل میں وہ اپنے شوہر کے سامنے زینت کر کے آ رہی ہے، تو ان سد ذریعہ کے احکامات کا اطلاق ہی کیوں کیا جائے، گویا ان کو چھوٹی برائی ہی کیوں قرار دیا جائے؟ یہ تو حقیقت میں کچھ اور چیز ہو رہی ہے۔ یہاں تو آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ یعنی جس وقت التفات کی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھنا ہوگا تو دیکھا جائے گا، یا اسی طرح کسی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو ہاتھ لگایا جائے گا، لیکن وہ تو ایکٹنگ میں لگایا جا رہا ہے نا حقیقت میں۔ شک، لیکن یہ ہے کہ روکا کس چیز سے گیا تھا؟ سدن لذریعہ تو روکا ہی اس سے گیا تھا، یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ہے ہی ایک سد ذریعہ کی چیز۔ بہت اہم تو اس وجہ سے اس میں تو آپ الگ نہیں کر سکتے نا، حقیقت پر اطلاق کیا ہی نہیں گیا۔ اسی لیے تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ یہاں حقیقتاً کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہے تو بری نگاہ سے دیکھا ہے نا، جس مقصد کے لیے روکا گیا ہے اس میں تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عام حالات میں روکا گیا ہے، عام حالات میں وہ یہ کام نہیں کر رہے، یہاں پر تو وہ نیتاً وہ کام کرنے نہیں چاہ رہے، صرف دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سد ذریعہ میں تو اصل چیز نیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح شرک کی تمثیلات میں ہے تو یہاں بھی اصلاً نیت نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل سے روکا جاتا ہے۔ اس کی مثال دے کے میں نے بتایا کہ جب ایک آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بری صحبت میں نہ بیٹھو، تو بری صحبت میں اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بری صحبت میں جانا اپنی ذات میں برے کاموں کی طرف جانے کا میلان پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں تو وہ چیز ہے جس سے روکا گیا ہے، یعنی اصل مقصود ہی وہی ہے، وہ عمل آپ نے کر ڈالا، یعنی زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی۔ زیب و زینت کی نمائش کرنا نہ کرنا یعنی وہی نمائش بالکل جائے گا ایک چند حدود کے اندر، اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ اس سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے غلط کاموں کی طرف، یا غلط میلانات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوں گے، یعنی ان میں تو وہی اصول ہوگا کہ اس چیز سے روکنے کا باعث آپ پہلے متعین کریں۔ تو یہاں حقیقت اور تمثیل کی وہ بحث پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سد ذریعہ کی چیزیں اصلاً ہوتی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس عمل سے روک دیا جائے جو ادھر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ حقیقت تو اس کی وہی ہے کہ جہاں جا کے کسی غلطی کا ارتکاب ہونا ہے، ٹھیک، تو اس لیے یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں اگر آپ نے رکنا ہے تو اسی اصول پر روکا جائے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے روکا ہے، اس وجہ سے میں اس جانب نہیں جاتا۔ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جتنی چیزوں سے بھی آپ سدن لذریعہ روکتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی حقیقت موجود ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، قرآن مجید نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب ڈرامے کے اندر ایک باپ اور بیٹا ہے، اور دکھانا یہ مقصود ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے باغی ہو گیا ہے، تو وہ تو باپ کے اوپر ممکن ہے ہاتھ بھی اٹھا لے، ممکن ہے کوئی ترش اور تیز بات بھی کر دے۔ تو اب ہم اور آپ یہی کہیں گے نا کہ حقیقت میں یہاں پر حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے، حقیقت میں باپ بیٹے کا رشتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس چیز کا اطلاق کیا جا سکے کہ جی یہاں پر مثال کے طور پہ کوئی اس نے حق تلفی کی ہے یا باپ کا حق ادا نہیں کیا، دین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی سے اصول کو اٹھا کر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ دین نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی لوگوں کے سامنے، تو یہاں پر تو نہ محرم ہے، بیوی ہونے کے باوجود محرم نہیں ہے، اور کوئی شخص باپ ہونے کے باوجود غیر محرم ہے اس لیے کہ ایکٹرز ہیں، تو اسی چیز کا اطلاق یہاں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، وہاں پر تو غیر محرم موجود ہے نا، یعنی جہاں پر آپ اس کو فلما رہے ہیں وہاں بھی موجود ہے، جن لوگوں نے دیکھنا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر محرم ہے، یعنی کوئی آدمی مر تو نہیں گیا نا، آپ نے کوئی تصویر تو نہیں محض دکھا دی، شخصیات موجود ہیں، ان شخصیات کے حلقے موجود ہیں، ان کا ملنا ملانا موجود ہے، ان کے تعلقات موجود ہیں، ساری چیزیں اپنی حقیقت میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی کہیں غائب نہیں ہوئی۔ آپ نے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی تھی سدن لذریعہ، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں حقیقت کو تمثیل سے آپ الگ کر کیسے سکتے ہیں؟ جو جس چیز سے روکا گیا تھا، حقیقتاً جس چیز سے روکا گیا تھا، عین اسی کا ارتکاب کیا گیا، یعنی یہاں تو کوئی نیت اور ارادے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر تمہاری نیت خراب ہو تو اچھی بات ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، غض بصر سے کام لینا ہے،
نیت اچھی ہے نیت بری ہے، لباس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے، نیت اچھی ہے نیت بری ہے، ارادہ کوئی بھی ہے، آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی صحیح کیجیے۔ یعنی اس میں بعض اعمال ہیں جن سے روکا گیا ہے، وہ اعمال اپنے ظاہر میں روکے گئے ہیں نہ کہ باطن میں روکے گئے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے یہ ظاہر میں بھی انجام دیے جائیں گے تو سد ذریعہ کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھا ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا۔